میں کسی ایک فرد کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہوں، مجھے سو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص پوری کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ مثلا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ گولڈن رول نے آپ کو ایک خالی گلاس دیا، آپ چاہیں تو اس میں دودھ بھریں، شراب بھریں یا پھر پانی بھر لیں، لیکن حدیث آپ کو خالی گلاس نہیں دیتی بلکہ دودھ سے بھرا ہوا گلاس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دودھ کا گلاس تم دونوں بھائی آپس میں مل جل کر پیو۔ یہ ہے زمین آسمان کا فرق۔ مغربی تہذیب یہی چاہتی ہے کہ فیملی نظام کولیپس کر جائے، چونکہ جتنا فیملی نظام کولیپس کرے گا اتنے ہی ورکرز مغربی تہذیب کی پروردہ فیکٹریز اور کمپنیز کو ملیں گے۔ مسلم ملکوں میں عورتیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں، وہ دراصل ابورشن کے کانسیپٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور انوانٹڈ پریگننسی کے حق میں کھڑی ہیں، اور انوانٹڈ پریگننسی ہوتی ہے زنا کی وجہ سے، تو وہ زنا کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں، سمپل ایز دیٹ۔ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی بات بولے تو یہ شرک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف بولنا اگر شرک ہے تو کانسٹیٹیوشن کو بدلنا تو بہت ہی بڑا شرک ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ذکی ٹاکس پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں بلکہ اسلامک ورلڈ کی بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں، یعنی ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے نام سے آج پوری دنیا کا ہر پڑھا لکھا انسان واقف ہے۔ آپ کا نام دنیا کے ہر بڑے اسلامک اسکالر میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی لکھی ہوئی بکس میں اوریجنل اور آتھینٹک تحقیق ہوتی ہے۔ آپ ایک مجھے ہوئے پبلک اسپیکر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ الحاد، ارتداد، جدیدیت، تھیوری آف ایولیوشن، کیپٹلزم، ہیومنزم، سیکولرزم، لبرلزم، فیمنزم اور LGBTQ جیسے نظریات کے سنہرے اناروں کی قلعی کھولتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دنیا بھر کے اہم سیمینارز، کانفرنسز اور پروگرامز میں اسلامک ورلڈ ویو کو پوری جرأت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ بخیر، آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم، کیونکہ مفتی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ہم بہت میسو انفارمیشن کے دور میں جی رہے ہیں، کیونکہ یوتھ کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ پہنچ رہی ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی انفارمیشن صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اسی بیچ میں اس گلوبلائزیشن کے دور میں یا سوشل میڈیا کے دور میں کہنا چاہیے، ہمارے یہاں بہت سارے ازمس آ گئے۔ ان ازمس میں لوگ جو ہیں کنفیوز ہو گئے، جیسے سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، کیپٹلزم ہے، ہیومنزم ہے، لبرلزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج ہم جو ہیں اسپیشلی لبرلزم کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کے نعرے اور ان کی جو کہنا چاہیے پیکنگ ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ برانڈنگ جو ہے بڑی اچھی کر لیتے، تو جب ان کی برانڈنگ اور ان کی پیکنگ والے نعرے ہماری سوسائٹی کے سامنے آتے ہیں، جہاں وہ ایکوالٹی، مساوات، فریڈم یعنی آزادی وغیرہ کے نعرے لگاتے آتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسٹ جو ہے بہت اچھا کر رہا ہے، ویسٹ میں بڑی اعلیٰ ظرفی ہے، وہ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں، وہ لوگ تو مساوات کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لبرلزم ایک ایسا ورڈ آج کے دنیا میں بن گیا ہے کہ آج کل ہر جگہ ہم کو لبرلزم کا ورڈ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح گھما پھرا کے پیش ہی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے پولیٹکس ہو اور میڈیا ہو یا پھر کوئی بھی سوشل لائف ہو، ہر جگہ لبرلزم کا انفلوئنس نظر آتا ہے۔ اور لبرلزم کو کہنا چاہیے ایک طرح کا مورل فلاسفی کی حیثیت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ فریڈم ہے، ایکوالٹی ہے، انڈیویجول چوائس ہیں، ان سب سے ہم کو جو ہے یوتھ بہت زیادہ جو ہے انفلوئنس نظر آتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ آخر ایسی کیا بات ہے لبرلزم میں کہ لوگ اتنی تیزی سے لبرلزم کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی کہ آج کل مغربی دنیا نے جو ازمز پیش کیے ہیں اور اس میں جو پیکیجنگ ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دراصل ہر زمانے میں فتنے کا یہی اسٹائل رہا ہے۔ کوئی بھی باطل یا
فالس ہوڈ اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک اس کی پیکیجنگ بڑی خوبصورت نہ ہو. اگر پیکیجنگ بھی نہ ہو اس کے پاس تو ظاہر ہے کہ اس کا جو فالس ہوڈ ہے وہ دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے گا اور پھر کوئی بھی اس کو اختیار نہیں کرے گا. تو فالس ہوڈ کا پیکیجنگ کے اوپر ہمیشہ زور رہتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو تاریخ سے اور حدیث سے دے سکتا ہوں. وہ یہ کہ جب خوارج کا آغاز ہوا تو اس سے کئی سال پہلے طائف کے موقع پر جب طائف کا محاصرہ ہوا تو وہاں ایک بندہ آیا اور اس بندے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. اس شخص کا نام تھا ذوالخویسرہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک گستاخانہ ریمارک تھا اس شخص کا. تو حضرت خالد ابن ولید نے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما نے، ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اس کو سزا دی جانی چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، سزا دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. پھر آپ نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے، من ذئ ھذا، یہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن پڑھیں گے اور ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی زکوٰۃ اور روزے ایسے ہوں گے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کی زندگی میں ان کے دل کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوگا. اور یہی لوگ خوارج ہیں. اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، اور یہ لفظ اصل میں اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ ہے احداث الاسنان والسفہاء الاحلام، کہ جو لوگ اس شخص کو فالو کریں گے یا اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کریں گے، یہ وہ ہوں گے جن کے نئے نئے دانت نکلے ہوں گے. سفہاء الاحلام، اور وہ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہوں گے، دن میں خواب دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسا کریں گے. سفہاء الاحلام کا مطلب یہی ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ یوتھ ہوں گے، دوسرے یہ کہ ان کو ڈے ڈریمنگ کا مسئلہ ہوگا کہ دن میں بیٹھ کے خواب دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے. یہی لوگ دراصل اس شخص کے پیچھے لگیں گے اور امت کو کافر سمجھیں گے. اور یہی ہوا کہ خوارج نے پوری امت کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر سمجھا، اسلام سے خارج سمجھا. تو آپ دیکھیں کہ جو سب سے پہلا فتنہ تھا خوارج کا، وہ یوتھ کے ذریعے اور مس انفارمیشن کے ذریعے شروع ہوا. تو آج بھی لبرلزم ہو، وہ ٹرانسجینڈرزم ہو، وہ فیمنزم ہو، کوئی سا بھی ازم ہو، یہ سب کے سب پیکیجنگ کے ساتھ آتے ہیں. ایک اٹریکٹیو پیکیجنگ ہوتی ہے، اور اس میں جو اٹریکشن ہوتا ہے وہ نوجوانوں کو ہوتا ہے جو مس انفارمیشن کا شکار ہوتے ہیں اور جو ڈے ڈریمنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈے ڈریمنگ ہے یہ سوچنا کہ بھائی مغرب میں تو زبردست آزادی ہے، وہاں تو بہت خوب ایکوالٹی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو پوری سوسائٹی اور پوری دنیا کو انہی اسٹینڈرڈز کے اوپر جو مغرب نے پیش کیے ہیں وہ استوار ہونا چاہیے، اور اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا چاہیے. یہ ڈے ڈریمنگ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. میں اس کو ایک مثال سے، جو ابھی آج ہی کی مثال ہے، میں اس کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو لبرل معاشرے ہوتے ہیں مغرب کے، ان میں کتنا دوغلا پن ہوتا ہے. میرے آڈینس کو اور شاید آپ کو بھی اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ میں امریکہ میں ایک اسکول چلاتا ہوں اور یہاں مختلف اسٹاف کے لوگ ہیں. تو آج ہم ایک پالیسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. انفیکٹ میرے پاس یہ برہان اکیڈمی، جی ہاں، تو یہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تو اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے مینجمنٹ کے ساتھ. تو اس میں ایک ہراسمنٹ کی پالیسی تھی کہ اسٹاف یا کوئی بھی بندہ دوسرے کو ہراس نہیں کر سکتا. تو میں نے ایک نان مسلم اسٹاف ہے ہمارا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہراسمنٹ کس کو کہتے ہیں، ہراسمنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو وہ خاتون امپلائی ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ہراسمنٹ کا مطلب یہ کہ آپ کسی کو ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جس سے سامنے والا آفینڈ ہو جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا، میں اگر اس کو یہ کہوں یا کوئی مجھے یہ کہے کہ تم ہوموفوبک ہو. ہوموفوبک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوموسیکشولیٹی کو غلط سمجھتا ہے اور ہوموسیکشول کو غلط سمجھتا ہے. تو اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں ہوموفوبک ہوں تو وہ کہنے لگی کہ ہاں یہ وربل ہراسمنٹ کے اندر آ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا، اگر میں واقعی ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ کسی کے جذبات کو متاثر نہیں کر سکتے، جذبات کو برانگیختہ نہیں کر سکتے، غصہ نہیں دلا سکتے، یہ اس کی توہین ہے. تو میں نے اس کو ایک اور سیناریو دیا. میں نے کہا چلو میں ہائپوتھیٹیکلی، میں نے ہمارے اسکول میں کوئی بندہ ہے کہ جو گے یا لیسبین ہے،
میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو تمہیں نا مینٹل مسئلہ ہے یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, مینٹل ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. تو کیا یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے؟ تو اس خاتون کا کہنا یہ تھا کہ بالکل آتا ہے اور آپ کو سو کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں کسی ایک فرد کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتا ہوں, مجھے سو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک شخص پوری کمیونٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے. مثلا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یا خواتین کو, مسلم خواتین کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنی آئیڈینٹی کے ذریعے مغربی سوسائٹی کو کانکر کرنا چاہ رہی ہیں حجاب کے ذریعے, برقینی کے ذریعے. حالانکہ ہم برقینی کے خلاف ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی وہ پوری کمیونٹی کے جذبات کو ہرٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم انڈیویجول کے جذبات کو ہرٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کے جذبات کو ہرٹ کریں گے تو ہم پر کیس ہو جائے گا, لیکن وہ اگر پوری کمیونٹی کے جذبات کو ہرٹ کرے گا تو کیس نہیں ہوگا. تو پھر کیسی آزادی؟ اس کا مطلب آزادی میں فرق ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ مغربی معاشرہ مکمل آزادی کے حق میں. تو یہ ایک مثال تھی, میں نے کہا آپ کو, جو یہ بالکل ابھی تازہ واقعہ ہے, اس پوڈ کاسٹ کے شروع ہونے سے پہلے تو وہ مثال آئی, تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اوکے, تو آج ہم کو امید ہے کہ ایک دم جو ہے نیا مواد ملے گا انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں. میری کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ ایک دم انفلٹرڈ جو ہے آپ کو مواد ملے, ورنہ اگر آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ لی تو میں یقین مانیے اسپیشلی یوتھ کے لیے مفتی صاحب پوڈ کاسٹ, اور وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کالجز یا یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو بیس سمجھ میں آئے گا, بنیاد سمجھ میں آئے گی. اور جو سنہرے نعرے ہیں, ایون انفیکٹ ہم گولڈن رول جو اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں, جو سنہرے نعرے ہیں ان کے پیچھے کے اس کے تحت مقاصد کیا ہیں یہ سمجھ میں آئیں گے. اس وجہ سے لاسٹ تک دیکھیے اور بہت غور سے. ایون ہم کہیں گے آپ لوگ جو ہے پین اینڈ نوٹ بک لے کے بیٹھیے تاکہ کچھ پوائنٹس نوٹ کر سکیں. جی مفتی صاحب کنٹینیو پلیز. تو اسی طریقے سے جو لبرلزم کی ایک بڑی بنیاد ہے, مساوات تو خیر ہی, آزادی اظہار رائے. تو آپ مغربی دنیا میں چاہے یورپ میں چلے جائیں یا اسی طریقے سے امریکہ میں, ان سب جگہوں پر دیکھیں گے کہ آزادی ہے لیکن لمیٹڈ ہے. فرد کو آزادی دی گئی ہے, اور فرد کو بھی کچھ چیزوں میں آزادی دی گئی ہے, کچھ چیزوں میں نہیں دی گئی ہے. مثلا آپ کو یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ اینٹی سیمیٹک رویہ اختیار کریں. اینٹی سیمیٹک رویے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زائنزم پر تنقید نہیں کر سکتے. میں جوڈزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں زائنزم کی بات کر رہا ہوں. زائنزم ایک پولیٹیکل فریم ورک میں رہتے ہوئے اگر آپ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی پر کرٹیسائز کریں گے تو آپ کینسل کلچر کا شکار ہو جائیں گے. کینسل کلچر کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں سے بین کیا جا سکتا ہے, آپ کو آپ کی جاب سے نکالا جا سکتا ہے, آپ کو جو گورنمنٹ بینیفٹس ہیں وہ آپ سے کینسل کیے جا سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ کنٹرول سوسائٹی میں آپ ہیں کہ آپ کبھی بھی زائنزم پر کرٹیسائز کریں گے تو اینٹی سیمیٹزم کا آپ پر لیبل لگے گا اور یو ڈن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں آپ ان ملکوں میں زائنزم کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں, اور تو اور آپ ایک ہسٹوریکل ایونٹ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں, جبکہ آپ ہسٹری میں کسی بھی ایونٹ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ ویسٹرن اکیڈیمیا کا پرومس ہے. لیکن ایک ایونٹ ایسا ہے جس کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا, وہ ہے ہولوکاسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور کچھ ملکوں میں باقاعدہ میں نے اپنی کتاب میں ریفرنس دیے حوالوں کے ساتھ کہ کس ملک میں اگر آپ ہولوکاسٹ کو کرٹیسائز کریں گے تو آپ کو کتنی سزا ملے گی. امریکہ میں اگرچہ سزا نہیں ہے, لیکن جرمنی میں ہے, اٹلی میں ہے, اور آسٹریا میں ہے, اور ہالینڈ میں ہے, ان ملکوں میں, فرانس میں ہے. تو کہیں جرمانہ ہے, کہیں باقاعدہ جیل ہے. تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ بھئی یہ دنیا کا ایسا کون سا ایونٹ ہے کہ جس کو کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے, ہسٹوریکل ایونٹ ہو, آپ کو سزا ملتی ہو, وہ ہے ہولوکاسٹ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایونٹ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے ایسا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آزادی کا. اس لیے جو لبرلزم کے نعرے لگتے ہیں, یہ نعرے محض خوشنما ہیں, ان کی کھوکھلے ہیں, ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ان کے یہاں جو کمپیریزن ہے, وہ لوگ کمپیئر جو کرتے ہیں, یعنی ایک مذہبی طبقے کو اگر کمپیئر کریں گے تو میں نے دیکھا ہے بہت بیسک سا فالٹ یہ رہتا ہے کہ ایک بہت مسلم نارمل شخص کو کمپیئر کریں گے اپنے بڑے فلاسفر سے. اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ پھر مفتی شمائل ندوی سے اور مفتی یاسر ندیم الوازدی سے جو کمپیئر کیجئے. ہاں, جو کمپیریزن ہوتا ہے انڈیویجول کو اگر کوئی کمپیریزن کر رہا ہے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. اصل جو کمپیریزن ہوتا ہے اور جہاں ان کی منافقت دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہائیلی پروگریسو
اور ترقی یافتہ مالی اعتبار سے فائنینشلی اسٹیبل سوسائٹی کو کمپیئر کریں گے مثلاً بنگلہ دیش سے، کہ جہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ رہتے ہوں اور اس وجہ سے اس علاقے میں جرائم کا گراف زیادہ ہو، گندگی زیادہ ہو، وہاں سے کمپیئر کریں گے. وہ یہ کہیں گے دیکھو یہ جو ہو رہا ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اور وہاں دیکھیں امریکہ میں، اور وہاں دیکھیں برطانیہ میں، اور وہاں دیکھیں آسٹریلیا میں کتنی ترقی ہے. میں کہتا ہوں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اسلام ہی کی وجہ سے تو پھر دبئی میں بھی تو صفائی ستھرائی اسلام ہی کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، اور وہاں پر ایگزیکٹلی سعودی عرب میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ بھی تو اسلامی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، سلطنت عمان میں جو امن ہے وہ بھی تو اسلامی کی وجہ سے ہو رہا ہوگا. آخر وہ کمپیریزن کہاں چلا گیا؟ تو یہ ہپوکریسی ہے کمپیریزن میں. اگر وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے. جہاں تعلیم ہوگی وہاں انسان میں تہذیب آئے گی، جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں تہذیب نہیں آئے گی. سمپل سی بات ہے، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مذہب آپ کو بیسک مورالٹی سکھاتا ہے، مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کرپشن نہ کرو. تو جو لوگ مذہبی ہیں، یعنی واقعی مذہب کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے اور کرپشن سے دور رہتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دنیا میں بہت سارے مذہبی لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں بہت سارے مذہبی لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، تو انہوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، وہ مذہبی نہیں ہے. محض اس لیے کہ ایک چور اگر پولیس والے کے لباس میں آ جائے تو وہ پولیس والا نہیں بن جاتا، وہ بھی چوری رہتا ہے. ویسٹ سے جو متاثر لوگ ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو ہے ان کے یہاں پنچوالٹی بہت زیادہ ہے، اینڈ ٹائم مینجمنٹ، ان کے یہاں کرپشن نہیں ہے، اینڈ دے آر ویری لائل، آنیسٹ اینڈ آل. یہ سب بہت ساری چیزیں ہم سے بھی کہی جاتی ہیں. ہم نے کئی جگہ سوال بھی کیا، لیکن جب میں آپ کی بک پڑھ رہا تھا، میرے خیال سے پہلی جلد میں ہی آپ نے اس پہ بات کی ہے، تو مجھے بڑی اچھی لگی اور میں اس بات کو سوچتا تھا، لیکن وہ الفاظ میرے پاس نہیں تھے کہ ہم اس چیز کو بیان کیسے کریں. جب آپ نے اس کو بیان کیا تب ہم کو سمجھ میں آیا ہاں دیٹ از دا ایکچوئل ریالٹی. آپ تھوڑا اس پہ بیان کیجیے، ہمارے آڈینس کو پتہ چلے. مغربی دنیا میں ایمانداری بہت ہے، پنچوالٹی ہے، وقت کی پابندی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزوں کا ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایماندار پاتے ہیں، لوگوں کو ہم بے ایمان عام طور سے نہیں پاتے ہیں، لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو دوسری طرف لے کر چلوں گا، اور وہ یہ کہ جن معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں، مغربی معاشرہ یا ویسٹرن کلچر، یہ کلچر دراصل کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں. یہاں کیپٹلزم ہے، اور یہ کیپٹلزم انڈیویجول کیپٹلزم نہیں ہے بلکہ کمیونل کیپٹلزم ہے، جس کا آغاز 1934 سے ہوا ہے، پریسائزلی 1934 سے. تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری میں لے کے چلتا ہوں. 1934 میں کیا ہوا تھا؟ فاؤنڈیشنز ہیں. ایک فاؤنڈیشن کا نام ہے راکفیلر اور دوسرے کا نام ہے کارنیگی. کارنیگی فاؤنڈیشن کا جو فوکس ہے وہ ہے انٹرنیشنل افیئرز، اور راکفیلر کا جو فوکس ہے وہ ہے لوکل افیئرز. اچھا، دونوں میسونک ہیں، دونوں ہی زائنسٹ ہیں. تو کارنیگی فاؤنڈیشن نے کیا کیا کہ اس زمانے میں 1934 میں ہسٹورینز کو بلایا، اور ہسٹورینز سے یہ کہا کہ ہم ایک ایسا سلیبس بنانا چاہتے ہیں کہ جس سے ہمارے جو بچے ہیں وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے لائل بچے بنے. یہ نہیں کہا کہ وہ اچھے سٹیزن بنے، وہ ملک کے لائل بنے، وہ قوم کے لائل بنے، وہ کیپٹلزم کے لائل بنے. اس کی جو آخری والیوم ہے اس میں باقاعدہ ریزولوشنز ہیں کہ آپ جو کریکولم بنائیں سوشل اسٹڈیز کا وہ اس طرح بنائیں. یہ سارے پورے خطوط انہوں نے دیکھیے، اور اس کے بعد پورے امریکہ اور اس کے بعد پورے ویسٹ میں جو سوشل اسٹڈیز کا کریکولم ہے وہ ایک دم بدل گیا، چند سالوں کے اندر مکمل بدل گیا. تو 1934 اس معنی گر بہت اہم سال ہے کہ جس میں سوشل اسٹڈیز کا کریکولم اسکولوں کو دیا گیا. اب جب بچے وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کے لائل بچے ہوتے ہیں. اچھا، کیپٹلزم کیسے کام کرتا ہے؟ کیپٹلزم کے نزدیک کیپٹل خدا ہے. اگر کیپٹل نہیں ہے تو کیپٹلزم نہیں ہے. ظاہر ہے کیپٹل کو گرو کرنا کیپٹلزم کا مقصد ہے. کیپٹلزم اس وقت گرو ہوگا یا کیپٹل اس وقت گرو ہوگا جبکہ آپ کوئی بھی کام کریں گے 8 گھنٹے اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ 8 ہی گھنٹے کریں. آپ 7.5 گھنٹے کریں گے تو آپ نے کیپٹل کو گرو ہونے سے روکا، آدھا گھنٹے کا نقصان کر دیا کمپنی کا. آپ کو جو ٹاسک دیا گیا ہے ویسے ہی آپ ٹاسک کریں. اگر آپ نے تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا تو آپ نے کیپٹل کو متاثر کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ اس کیپٹلزم کی وجہ سے
جو بچے اسکولوں سے نکلے وہ دراصل کیپٹلزم کے لویل ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں بظاہر ایمانداری نظر آتی ہے، لیکن یہ ایمانداری کیپٹل کو گرو کرنے کے لیے، ان کے یہاں بظاہر پنکچویلٹی نظر آتی ہے، لیکن یہ پنکچویلٹی کیپٹل کو گرو کرنے کے لیے، یہ کوئی ریلیجیس مورالٹی نہیں ہے، یہ کوئی تھیولوجیکل مورالٹی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن آپ کیپٹل کو ان کی زندگی سے نکال دیں گے اس دن ان سے زیادہ کرپٹ آپ کو کوئی دوسری نیشن نہیں ملے گی۔ کیپٹل کو نکلنے کی دیر ہے۔ یہاں مغربی ممالک تقریباً 150 سال سے بہت ہی زیادہ پراسپیرٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ مان لیجئے، تصور کریں کہ دنیا میں تیسری جنگ عظیم ہو جائے، تو تیسری جنگ عظیم میں کیا ہوگا؟ مغربی ممالک کیا ساری دنیا متاثر ہوگی؟ ساری دنیا کا کیپٹل متاثر ہوگا۔ جب کیپٹل متاثر ہوگا تو آپ کو سب سے زیادہ لوٹ مار اگر نظر آئے گی، سب سے زیادہ خود غرضی کہیں نظر آئے گی، سب سے زیادہ نفس پرستی اگر کہیں نظر آئے گی، وہ ہوگا مغربی کلچر، وہ ہوگا مغربی معاشرہ۔ آپ کو مشرقی معاشرے میں، ایسٹرن سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مغربی معاشرے میں لوگ خود غرضی کا شکار نظر آئیں گے۔ ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا، آئی نو آپ کے پاس کوشچنز بہت سارے ہیں۔ آپ نے بہت سے ولاگرز کو دیکھا ہوگا کہ گورے ہیں مثلاً، وہ ہمارے مشرقی معاشروں میں آتے ہیں، عرب ملکوں میں جاتے ہیں یا اسلامی ملکوں میں آتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ کس چیز کو کور کرتے ہیں؟ وہ اس کو کور کرتے ہیں کہ یار یہ مجھے جانتا نہیں، اس نے کھانا مجھے فری دے دیا، یار ان لوگوں کے یہاں مہمان نوازی کتنی ہے، میں نے اتنا کھایا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے۔ یہ چیز وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو مغربی معاشروں میں نظر نہیں آئے گی کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں گئے اور آپ نے کہا کہ میں ایک فارنر ہوں، آپ کے ملک میں گھومنے آیا ہوں، اور ریسٹورینٹ والا کھانا فری کر دے، لیکن آپ کو یہ ایک غریب مسلم ملک کا جو چائے والا ہے وہ آپ کے ساتھ یہ رویہ کرتا نظر آئے گا، چونکہ اس کے یہاں جو کیپٹل ہے وہ خدا نہیں ہے، اس کے نزدیک جو ایمانداری ہے یا مہمان نوازی ہے یہ ایک مورل ویلیو ہے۔ یہ ہے زمین آسمان کا فرق۔ ایگزیکٹلی ہمارے ینگ یوتھ جو ہیں، اسپیشلی یونیورسٹیز یا کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام سچ میں لبرلزم کے مقابلے میں زیادہ انصاف پسند ہے تو آپ بتائیے وہ کیسے؟ تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑا ہی باریک فرق ہے، اور اس کو تھوڑا سا اگر لوگ غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کے لبرلزم جس کی اس کا ایک نظریہ ہے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جسٹس اسلام میں ایک پرائمری ویلیو ہے اور مساوات یعنی ایکوالٹی اس کا بائی پروڈکٹ ہے۔ دوسری طرف اگر آپ مغرب کو دیکھیں، ویسٹ کو دیکھیں، تو ویسٹ کے یہاں مساوات اور ایکوالٹی اس کی بنیادی ویلیو ہے اور جسٹس بائی پروڈکٹ ہے۔ تو جس چیز کو ہم بائی پروڈکٹ کہہ رہے ہیں اس کو وہ پرائمری ویلیو بول رہے ہیں، جس کو ہم پرائمری ویلیو بول رہے ہیں اس کو وہ بائی پروڈکٹ بول رہے ہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ فرق یہ آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جسٹس ہے، بعض جگہ جسٹس ایکوالٹی کے ذریعے اچیو ہوگی اور بعض جگہ جسٹس ان ایکوالٹی کے ذریعے اچیو ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل ایکوالٹی ہے، ایکوالٹی کے ذریعے ہی جسٹس اچیو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو ہم نے کس چیز کو اصل مانا؟ ہم نے جسٹس کو اصل مانا اور ایکوالٹی کو بائی پروڈکٹ مانا، اور بعض جگہ ہم ان ایکوالٹی کو ضروری قرار دیتے ہیں جسٹس کے لیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی فرق ہے، اور یہ ایک ایسا فرق ہے کہ جس کو سائنس تسلیم کرتی ہے، دنیا تسلیم کرتی ہے، ہمارا آبزرویشن تسلیم کرتا ہے، ہمارا اپنا ایکسپیرینس تسلیم کرتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب دونوں فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی الگ ہیں تو ان میں ایکوالٹی قائم کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن ان کے درمیان بھی جسٹس ہوگی، جسٹس ضروری ہے، اور جسٹس کس طریقے سے ہوگی؟ اب ان ایکوالٹی کے ذریعے ہوگی، ایکوالٹی کے ذریعے نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ان دونوں کو ایکول ٹریٹ کیا تو یہ جسٹس کے خلاف ہے، ان کو انیکول ٹریٹ کیا تو یہ جسٹس۔ جو رائٹس عورت کے ہیں وہ رائٹس عورت کو ملے، اور جو رائٹس مرد کے ہیں وہ رائٹس مردوں کو ملے۔ لیکن اگر مردوں کے رائٹ عورتوں کو اور عورتوں کے رائٹس مردوں کو مل گئے تو آپ نے دونوں کے رائٹس کا وائلیشن کیا، بظاہر آپ نے ایکوالٹی کو اچیو کر لیا لیکن جسٹس کے خلاف ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو دراصل جسٹس دے سکتا ہے، اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ کوئی ازم دنیا کا جسٹس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا، چونکہ جسٹس ان کے ہاں بائی پروڈکٹ ہے، ان کے ہاں پرائمری ویلیو ہے ہی نہیں۔ تو دس از دا بیسک رول جو اکثر جو ہیں لوگ
نہیں سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نعرے میں آ جاتے ہیں. لبرلزم جو ہے وہ تو گولڈن رول پیش کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو اچھا سمجھتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو، یعنی اچھا سلوک دوسروں کے ساتھ کرو. اور وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہر مذہب میں ہے، ہندوازم میں بھی ہے، بودھزم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. لیکن آپ اپنی کتاب میں جو گولڈن رول ہے اور اس لیکچر میں بھی آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. کیوں ایسا ہے جب دونوں سیم ہی ہیں؟ اسلام میں بھی وہی ہے، ان کا گولڈن رول بھی وہی ہے. صحیح بات ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے لبرلزم کا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر مذہب دراصل گولڈن رول یا سنہرے اصول کا قائل ہے. اور پھر وہ مختلف، میں نے اپنی کتاب میں بھی الگ الگ مذاہب کی مختلف اقتباسات دیے ہیں، مثلا بدھزم سے، عیسائیت سے جس میں بک آف میتھیو سے حوالہ ہے، کنفیوشنزم سے، اور ہندوازم سے. اور پھر آخر میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ اپنے لیے اچھا ٹریٹمنٹ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا ٹریٹمنٹ پسند کریں. یعنی جو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے ویسے ہی آپ سامنے والے کو ٹریٹ کریں. یہی مساوات ہے. تو مساوات کی بنیاد گویا کہ یہ گولڈن رول ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی میں نے اسی کتاب میں دیا ہے کہ گولڈن رول اور اسلامی جو کانسیپٹ ہے اس حدیث کا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ یہ کہ گولڈن رول آپ کو ڈیٹرمن کرنے دیتا ہے، آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس ٹریٹمنٹ کا کو طے کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ ہو، وہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے اچھا، وہی ٹریٹمنٹ آپ دوسروں کو دیں گے. لیکن اچھا ٹریٹمنٹ کسے کہتے ہیں گولڈن رول اس کو نہیں بتاتا ہے. اچھائی کیا ہے گولڈن رول نہیں بتاتا ہے. اسلام میں ما یحبو میں جو ما لفظ ہے، اس کو ہم عربی میں ما موصولہ بولتے ہیں. تو اس کی جو تشریح ہے وہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے، جو بخاری کے شارح ہیں، کامنٹیٹر ہیں، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ما یحب لنفسہ من الخیر والخیر کلمۃ جامعۃ تعم الطاعات والمباحات الدنیویہ والاخرویہ وتخرج المنہیات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما سے مراد، لفظ ما جو موصولہ ہے ریلیٹو پروناؤن ہے، خیر کے کام سے مراد وہ نیکیاں ہیں جن کو شریعت میں نیکی کہا گیا، اور اس سے وہ تمام برائیاں خارج ہیں جن کو شریعت میں برائی کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی دوسرے کو اچھی طریقے سے شریعت کے مطابق ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے بھی سامنے والا شریعت کے مطابق ٹریٹ کرے. لیکن وہ ٹریٹمنٹ اچھا یا برا ہوگا اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، شریعت کرے گی. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. گولڈن رول آپ کو ڈٹرمن کرنے دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سامنے والے کو ٹریٹ کریں گے، آپ طے کریں. اسلام یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، کسی دوسرے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو گولڈن رول گویا کہ ایک جنرل رول ہے، اور اسلام کا جو رول ہے وہ بہت ہی اسپیسیفک اور کنٹرولڈ ہے. یہ زمین آسمان کا فرق ہوا. ایگزامپل دے سکتے؟ مثال کے طور پر فرق یہ ہے، میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ بطور مثال یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈن رول نے آپ کو ایک خالی گلاس دیا، آپ اس خالی گلاس میں جو چائے بھر لیں، آپ چاہیں تو اس میں دودھ بھریں، شراب بھریں یا پھر پانی بھر لیں. لیکن حدیث آپ کو خالی گلاس نہیں دیتی بلکہ دودھ سے بھرا ہوا گلاس دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ دودھ کا گلاس تم دونوں بھائی آپس میں مل جل کر پیو. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. میں اپنے فلاں دوست کو شراب سے بھرا گلاس دوں گا اور میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ بھی شراب سے بھرا گلاس مجھے دے. اسلام آپ کو شراب سے بھرا گلاس دینے کا الاؤ ہی نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پانی یا دودھ، یعنی وہ مباح چیزیں کہ جن کو پینا اسلام میں جائز ہے، وہ آپ دے سکتے ہیں، وہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سامنے والا دے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی آپ دیں گے گلاس میں بھر کر وہی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سامنے والا بھی وہی دے آپ کو. یہ ہے زمین آسمان کا فرق. اور موسٹلی یہی بیسک چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پہلے تو جو اسلامک اسکالرس ہیں، اسلامک اسکالرس کو پبلک سے الگ کیا گیا. پبلک کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ دے آر مولانا یا مولوی، اس ٹائپ کے مطلب تھوڑے طنزیہ الفاظ استعمال کیے گئے. اور جب اسلامک اسکالر الگ ہو گئے تو ان کے پاس جو ہے میسو انفارمیشن بھیجی گئی. اب آپ جو اسکالرس ہیں ان سے تو کٹ گئے، الگ ہو گئے.
اب آپ اپنے حساب سے جو ہے جو بیس ہے، جو بیس مضبوط نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کنفیوز ہوتے ہیں اور پھر وہی نعرے لگانے لگتے ہیں. آپ نے ابھی اس پہ بات کی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اور بات کریں کہ اگر اسلام انصاف اور اچھے برتاؤ کی تعلیم دیتا ہے، آپ نے حالانکہ اس کو ٹچ کیا تھا ابھی اس سے پہلے، تو سوال یہ ہے تو پھر مرد اور عورت کے درمیان یہ جو فرق ہے، یہ کیوں فرق رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ واقعی انصاف کے مطابق ہے؟ یہ فرق انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے. مرد اور عورت کے درمیان جو فرق ہے، ایک تو فزیولوجیکل فرق ہے. اگر یہ فزیولوجیکل فرق نہ ہوتا تو ریپروڈکشن کیسے ہوتا؟ obviously بات ہے کہ یہ ہے، تبھی تو انسانیت بڑھتی ہے، تبھی تو ریپروڈکشن ہوتا ہے. اچھا، دوسرے سائیکولوجیکل فرق بھی ہے. سائیکولوجیکل فرق اگر نہ ہو مرد اور عورت کے درمیان، اور وہ فرق یہ ہے کہ عام طور سے، میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے خواتین میں، عورتوں میں جو ایموشنز ہیں ان کا غلبہ ہوتا ہے، اور عام طور سے مردوں میں ایموشنز کا غلبہ نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرد ریشنلی ڈریون ہوتا ہے، کہ وہ ریشنلٹی کو ہی فالو کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ایموشنز کا غلبہ عام طور سے عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے. میں ہمیشہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال بہت ریلیٹیبل ہے اور میں نے بہت سی جگہوں پر دی ہے. وہ یہ ہے کہ امیجن کریں کہ آپ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور ہاسٹل میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست بھی رہتا ہے، روم میٹ ہے. آپ ایک دن بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ روم میٹ نہیں اٹھا اپنے وقت پر. آپ نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، اٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی آج میں بہت بیمار ہوں، پوری رات میں کراہتا رہا درد میں. تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے فائن، اور آپ کمرے سے نکل جائیں گے. آپ شاید ہی اس سے پوچھیں کہ دوا لے لی، یا آپ اس کو دوا دیں، اس کے پانی وانی اس کو لا کے دیں، بھائی ذرا دوا لے لینا. لیکن امیجن کریں کہ اگر آپ کی جگہ اس روم میٹ کی بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تیمارداری کے بغیر اس کمرے سے نکل جائے، بلکہ شاید ان کی پوری دن کی ذمہ داریاں سائیڈ میں چلی جائیں گی. وہ یہ کہیں گی کہ یار یہ جو شخص ہے ہمیں اس کی تیمارداری پر توجہ دینی ہے. تو فیملی سروائیو نہ کرے. مرد کو اس ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، وہ باہر سے لیتا ہے، اور اس باہر سے آنے والے ایموشنز ہی کے ذریعے مرد اپنی فیملی کے ساتھ گلو ہو کر رہتا ہے، اپنی فیملی کی ٹیک کیئر کرتا ہے. وہ باہر جاتا ہے، گرمی سہتا ہے، پسینے سہتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ گھر میں جو خاتون ہے اس کو وہ ایموشنز دیتی ہے جس ایموشن کی اس شخص کی زندگی میں کمی ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور فیملی آگے بڑھے. مسئلہ مغرب کا یہ ہے، ویسٹ کا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ دشمن فیملی نظام کا ہے. فیملی نظام کے دشمنی کی وجہ سے ہی مساوات اور ایکوالٹی کا کانسیپٹ دنیا کو دیا گیا کہ بھائی دونوں ایکول ہیں. جب دونوں ایکول ہیں تو دونوں کام کریں گے. مرد بھی کارپوریٹ کلچر کا حصہ بنے گا، عورت بھی کارپوریٹ کلچر کا حصہ بنے گی. جب دونوں ایک فیکٹری میں ملازم ہو گئے تو اب جو ایموشنز کا غلبہ عورت میں ہونا چاہیے تھا، اب وہ ایموشنز فرسٹریشن میں بدل جاتے. ایموشنز تو ہیں لیکن اب وہ فرسٹریشن ہے. عورت فرسٹریٹڈ رہتی ہے کہ میں گھر پہ میں وہاں پر بھی کام کروں، فیکٹری میں، وہاں میں 100 لوگوں کی باتیں سنوں، مجھے تنخواہ کم ملے مرد کے مقابلے میں، میرے کوورکر کے مقابلے میں مجھے سیلری کم ملے، گھر پر آ کر مجھے روٹی بنانی پڑے اور مجھے کھانا بنانا پڑے اور مجھے بچوں کے ڈائپر چینج کرنے پڑے. یہ نہیں ہوگا. مرد کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا، اور اگر میں یہ کام کر رہی ہوں، میں اگر کما رہی ہوں تو، اور یہ بھی کما رہا ہے، تو پھر گھر میں بھی اسی طریقے سے ہم ایکول رہیں گے. اور ظاہر ہے کہ مرد کی یہ فطرت میں نہیں ہے. تو جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں فیملی نظام ایک دم کولیپس کر جاتا ہے، اور مغربی تہذیب یہی چاہتی ہے کہ فیملی نظام کولیپس کر جائے. چونکہ جتنا فیملی نظام کولیپس کرے گا اتنے ہی ورکرز مغربی تہذیب کی پروردہ فیکٹریز اور کمپنیز کو ملیں گے. جتنی فیملی سٹرونگ ہوگی ورکرز کم ہوں گے، جتنی فیملی ختم ہوگی ورکرز زیادہ ہوں گے. سو اٹ مینس کیپٹلسٹ کا یہ ایک پلان ہے نا کہ آپ کی مورالیٹی کو وہ چینج کر دیں، اور 4 ہاتھ میں سے 2 ہاتھ بہت کم آپ کو چارج کر رہے ہوں، تو اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اچھا اس صاحب، بہت سارے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم کو لگتا ہے بات ہونی چاہیے، لیکن ان کو ابھی مشرقی کلچر میں، جو ایسٹرن کلچر ہے، اس میں ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے. میں نے آپ کی بک میں دیکھا کہ آپ نے ایسے بہت سارے ٹاپک کو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے. جیسے اس میں سے ایک میں پڑھ رہا تھا کہ جو فحش مواد دیکھنے والوں کے بارے میں ان کی نفسیات پہ آپ نے کافی گہری بات کی ہے. مجھے وہ لٹرلی بہت دلچسپ بات لگی کہ جو فحش مواد دیکھتے ہیں ان کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے، اس سائیکالوجی کی وجہ سے معاشرے میں کس کس طرح کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں، بیکاز یہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ، لیکن یہ بہت بڑا ایک مرض بنتا جا رہا ہے ہر معاشرے. باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے، اور سائیکالوجی کے میدان میں، چونکہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کا ایڈکشن ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہو جاتا ہے.
یہاں تک کہ وہ ایڈکشن بظاہر کسی ایسی چیز کا ہو کہ جس کو آپ نقصان دہ نہ سمجھتے ہو. مثلا ایک آدمی کو کچھ کھانے کا ایڈکشن ہے, اس کو وہی چاہیے, کچھ اور نہیں چاہیے, ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. مثلا ایک آدمی کہے بھائی مجھے تو روزانہ کھانے میں بریانی چاہیے, یہ اس کو بریانی کا ایڈکشن ہو گیا. یہ نارمل چیز نہیں ہے کہ وہ دن رات بریانی کھائے, یہ ایک اب نارملٹی ہے, اس کا علاج ضروری ہے. صحیح. الگ الگ کھانے, الگ الگ انواع و اقسام کے کھانے چاہیے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی ایک ہی کھانا دن رات کھائے تو اب نارملٹی ہو گئی, حالانکہ بظاہر یہ کوئی نقصان دہ نہیں. تو ایڈکشن کسی بھی چیز کا برا ہے, اللہ یہ کہ وہ آپ کام کریں چونکہ آپ کا وہ فرض ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں 5 نمازوں کا ایڈکٹ ہوں, تو یہ بھی برا ہونا چاہیے. نہیں, 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے. کسی بھی چیز کو آپ اگر فرض کر کے اور ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں تو اس کو ایڈکشن نہیں کہا جاتا. تو یہ ایک تو فرق یہ ہے. دوسرے یہ کہ جو فحش مواد دیکھنے کا یعنی پورنوگرافی کا جو ایڈکشن ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ کسی نے ایک آدھ مرتبہ دیکھ لی, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو ایڈکشن نہیں کہیں گے. جن لوگوں کو پورنوگرافی کا ایڈکشن ہوا ہے ان کے اوپر ریسرچ ہوئی, اور ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ اگر ان کے ایڈکشن کا علاج نہ ہو تو آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پھر معاشرہ ان سے متاثر ہوتا ہے. مثلا شروعات یہاں سے ہوتی ہے ایک نوجوان لڑکے کی, کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پورن میں مثلا ایک لڑکے اور لڑکی کو وہ اس حالت میں دیکھنا چاہے گا جس حالت میں دیکھنا فوربیڈن ہے. اس کو دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا, یہاں تک کہ وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جائے گا جہاں اس کو دیکھنا اس کے لیے ایک عادت بن جائے گی. اب اس کے جذبات متاثر نہیں ہوں گے. اب وہ لڑکے اور لڑکی کے اس سین سے ہٹ کر آگے بڑھے گا, وہ آگے جائے گا مثلا ہومو سیکسوالٹی کے اوپر. وہ دیکھنا چاہے گا کہ لڑکا لڑکا, یہ لڑکی لڑکی میں اگر یہ عمل ہو رہا ہو تو یہ کیسے ہوگا. یہاں تک کہ جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے جذبات اس منظر کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے تو وہ آگے بڑھے گا. وہ آگے یہاں پہنچے گا کہ ایک بڑا ایک اڈلٹ مائنر کے ساتھ اگر یہ کام کرے تو پھر کیسا ہوگا. اب وہ اس کو دیکھے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر جگہ یہ سب کو پتا ہے, ایک پبلک نالج ہے کہ اڈلٹ ورسز مائنر کا جو مواد ہے یہ عام طور سے ڈارک ویب پر اویلیبل ہوتا ہے. یہ ویب انٹرنیٹ پر اویلیبل نہیں ہے, ڈارک ویب پر اویلیبل ہے. اور ڈارک ویب پر جاتے ہی جیسے ہی آپ کمپیوٹر پر ڈارک ویب پہ انٹر ہوں گے, خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں, تو فوری طور پر جو آپ کی انٹیلیجنس ہے نا مقامی, وہ ایک دم متحرک ہو جاتی ہے. ڈارک ویب پر جیسے ہی جاتا ہے آئی پی ایڈریس کو ٹریس کرتے ہیں اور وہ فوراً مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس پہ جانا ہی سمجھ لیجئے خطرے سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں اسمگلرز ہیں, وہاں ہیومن ٹریفکرز ہیں, وہاں ڈرگز بیچنے والے ہیں, وہاں ساری یہ قوم وہاں پر رہتی ہے. تو یہ بندہ وہاں جا کر جب یہ مواد دیکھے گا, دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا. اول تو یہ مواد دیکھنا بہت سے ملکوں میں لیگل ہے, لیکن چلیے کسی نہ کسی طرح اس نے بائی پاس کر کے اپنی اس خواہش کو پورا کر لیا, تو ایک دن آئے گا یہ اس کے جذبات پر انگیختہ نہیں ہوں گے. اب وہ یہ کام خود کرنا چاہے گا, چونکہ دیکھنے سے اس کا دل بھر گیا. جب وہ خود کرے گا تو مائنر کے ساتھ کسی بھی ایسی طرح کی حرکت میں ملوث ہونا قانونی طور پر جرم ہے. تو اس نے جرم کیا. مان لیجئے اس نے ایک کو شکار کیا, دوسرے کا شکار کیا, تیسری کا شکار کیا. جب اس سے بھی اس کا دل بھر گیا تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے سیریل کلرز کی, کہ ان کی طبیعت اسی وقت بھرتی ہے جب وہ سامنے والے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. چونکہ مائنر کے ساتھ سیکشول یا جنسی کام کرنا اس کو تکلیف پہنچانا ہے, اور تکلیف پہنچانے میں اب وہ والا مزہ آ نہیں رہا ہے, تو اب مزید تکلیف کیسے پہنچے؟ قتل کر کے. یہاں سے سیریل کلرز بنتے ہیں. تو دیکھیے پورنوگرافی کے ایڈکشن سے جو سفر شروع ہوا وہ سیریل کلر تک پہنچتا ہے. اس لیے فحش مواد سے معاشرے کے اوپر جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہ کہ جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, عورتوں کی اور بچوں کی جان اور ان کے مال محفوظ نہیں ہے, لوگ قتل ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ پورن انڈسٹری بلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے تو مغرب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس انڈسٹری کو پابندی لگے. سیریل کلر کی مجھے لگتا ہے جو نربھیا کیس ہوا تھا اپنے یہاں انڈیا میں, اس سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ نے اس پہ بات کی لیکن دوسرے اینگل سے بات کی ہے کہ آدمی اتنا بڑا حیوان کیسے ہو سکتا ہے. ان میں سے بہت سو کو شاید ایک کو چھوڑ کر باقی کو پھانسی دے دی گئی ہے, لیکن اگر ان کا سائیکولوجیکل ایویلیویشن ہوا ہو, مجھے نہیں معلوم کہ ریکارڈز میں کیا ہے, اور شاید ایک جو مائنر تھا اس کو پھانسی نہیں دی گئی تھی, 17 سال کا تھا وہ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو آپ اگر اس کا سائیکولوجیکل ایویلیویشن کریں تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ ان کی زندگی میں پورن ایڈکشن ہر حال میں پائیں گے, چونکہ بندہ حیوانیت تک پہنچتا ہی اس راستے سے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی انڈیا میں تو کم ہے لیکن پڑوسی ممالک تک یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں. عورتیں فیمینزم سے متاثر ہو کر کے کہنے لگیں کہ میرا جسم میری مرضی, اپنے اس پہ
اس حوالے سے بھی اپنی کتاب میں کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، تو خیر اسلام میں تو بالکل یہ درست قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، مگر اس کے بارے میں کہ اس نعرے کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے، کیسے اس ٹائپ کا نعرہ آیا؟ یہ نعرہ اس لیے آیا کہ مغرب میں ایک ڈیبیٹ چلی، اور یہ ڈیبیٹ چلی ابورشن کو لے کر کہ ایک عورت کو ابورشن کا حق ہونا چاہیے یا نہیں. انوانٹیڈ پریگننسی ہوگی عام طور سے. میں میڈیکل سرکمسٹینسز میں ابورشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں عام حالات میں. عام حالات میں ایک عورت ابورشن اس وقت کرنا چاہے گی جبکہ وہ انوانٹیڈ پریگننسی ہو. اچھا، انوانٹیڈ پریگننسی عام طور سے اس سوسائٹی میں اس وقت ہوتی ہے جب غیر شادی شدہ جوڑا آپس میں تعلق قائم کر لے. تو عورت کو یہ نعرہ دیا گیا کہ بھئی آپ کی باڈی ہے تو آپ کی مرضی ہونی چاہیے نا کہ آپ بچہ پیدا کریں یا نہ کریں. اس پیریڈ سے 9 مہینے کے پیریڈ سے، پریگننسی کے پیریڈ سے آپ کی باڈی متاثر ہوگی نہیں ہوگی، یہ سب آپ طے کریں گی نا. یہ کوئی دوسرا معاشرہ کیوں طے کرے گا، مذہب کیوں طے کرے گا؟ تو عورت کو یہ بتایا گیا کہ میرا جسم میری مرضی. ابورشن کے حق میں باقاعدہ ایک ڈیبیٹ چلی، اور امریکہ میں تقریباً 50 سال تک سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ تھا وہ نافذ رہا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ امریکہ کے 50 صوبوں میں سے ہر صوبے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ ایسے قوانین نہ بنائے کہ جن سے ابورشن اللیگل ہو جائے. یعنی آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. پھر 2020 کی بات ہے، سپریم کورٹ نے US کی اپنے ہی فیصلے کو بدل دیا. اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی صوبائی حکومت ابورشن کو اللیگل قرار دینا چاہے تو دے سکتی ہے. اس نے اللیگل نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ابورشن اللیگل ہے. کوئی صوبائی حکومت اگر اللیگل اس کو قرار دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے، بس اتنا ہی ہوا. اور اس میں یہ ہوا کہ جو کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں امریکہ میں، بڑی زبردست تقسیم ہے پولیٹیکل، تو جو کنزرویٹو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں ابورشن کو اللیگل قرار دے دیا. تو یہ میرا جسم میری مرضی دراصل نعرہ ابورشن کی وجہ سے چلا. ابورشن کیوں ہوتا ہے، انوانٹیڈ پریگننسی کیوں ہوتی ہے؟ زنا کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو مسلم ملکوں میں عورتیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں، وہ دراصل ابورشن کے کانسیپٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور انوانٹیڈ پریگننسی کے حق میں کھڑی ہیں. اور انوانٹیڈ پریگننسی ہوتی ہے زنا کی وجہ سے، تو وہ زنا کے کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں. سمپل ایز دیٹ. فیمنزم کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ نظریہ تو آبویسلی اسلام میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے. فیمنزم کا وجود کیوں ہوا؟ کیا سچ میں ایسا ہے اور آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی عورتوں کے ساتھ استحصال ہوتا تھا، اور اس کے لوگوں کے پاس ایگزامپلس ہیں؟ ہمارے پاس آج بھی اگر ہم انڈیا کے گاؤں میں چلے جائیں تو جو عورتیں ہیں ان کا استحصال ہوتا ہے کہ جیسے عورت جو ہے، مرد جب تک کھانا کھا نہیں لے گا اس وقت تک عورت کھانا نہیں کھا سکتی. جس میں مثال دے رہا ہوں اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیے کہ اس فیمنزم کا کانسیپٹ یا نظریہ کس طرح وجود میں آیا اور کیوں آیا؟ دیکھیں، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے فیمنزم کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یہ 5ویں جلد میں یہ گفتگو ہے. فیمنزم کی کئی لہریں 150 سال پہلے شروع ہوئی ہے، اور اس کی میں نے تاریخ بھی ذکر کی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا. مثلا قانون کی نظر میں برابری، ملکیت کا حق، کالج تک رسائی، مذہب کی اصلاح اور تحسین نسل، یہ سب چیزیں فیمنزم کی پہلی لہر میں تھیں. آپ اگر میری کتاب کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 327 پر جائیں تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں بڑی شاکنگ ملیں گی انشاءاللہ تعالی، جو فیمنزم کے تعلق سے ہیں. لوگ بڑا خوش گمانی رکھتے ہیں. سینیکا فالز کنونشن سے، جو 1848 میں ہوا تھا، سینیکا فال کنونشن میں جو اس کا جو تعارف ہے، اس میں دیکھیے 328 پر کیا لکھا ہے. 1848 میں سینیکا فالز کنونشن ہوا. اس میں بہت ساری تجاویز پاس ہوئیں. اگر آپ انٹرنیٹ پر سینیکا فالز کنونشن ڈھونڈیں تو فوراً اس کی تاریخ آ جائے گی، اور اس کی حمایت میں ان خواتین کی قربانی پر ایک سے بڑھ کر ایک مضامین آپ کو ملیں گے. لیکن مجال ہے کہ کوئی مضمون نگار اس کی تجاویز آپ کے سامنے پیش کر دے. تجاویز آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی کیونکہ یہ آپ کو عام جگہوں پر نہیں ملے.
بلکہ یہ آپ کو یونیورسٹیز کے انسائکلوپیڈیا میں ملیں گی. عام مضمون نگار کبھی بھی ان تجاویز کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان تجاویز کو ذکر کرنے کا مطلب ہے فیمنزم کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا. سینیکا فالس کنونشن نے جو تجاویز خود شائع کی ہیں ان میں سے ایک تجویز ما عبارت اوپر ذکر کی گئی جس کا ترجمہ ہے مرد نے عورتوں کو ان حقوق سے بھی محروم رکھا ہے جو حقوق نہایت جاہل اور پست قسم کے مردوں یعنی مقامی اور باہر سے آئے ہوئے کالوں کو دیے جاتے ہیں. کیا مطلب اس عبارت کا؟ مقامی اور باہر سے آئے ہوئے کالوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جاہل اور پست قسم. یہاں سے فیمنزم کا آغاز ہوا ہے. یہ کنونشن کا ریزولوشن ہے. اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ he has withheld from her rights which are given to the most ignorant and degraded men, both natives and foreigners. اب آپ بتائیں کہ جس تحریک کا آغاز ریسزم سے ہوا ہو کیا اس تحریک سے کسی بھی قسم کی خیر کی امید کی جا سکتی؟ اور یہی لوگ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں. اور یہ لوگ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی ریسسٹ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کسی حد تک عورتوں کے ساتھ جانے انجانے میں استحصال ہوا ہے کیا؟ دیکھیں عورتوں کے استحصال سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن یہ استحصال مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہ استحصال معاشروں کی وجہ سے. یہ استحصال ہوا ہے کلچر کی وجہ سے. یعنی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ایک استحصالی معاشرہ ہے. یہاں صرف عورتوں کے ساتھ نہیں غریب کے ساتھ استحصال ہوتا ہے. یہاں کمزور کے ساتھ استحصال ہوتا ہے. آپ کسان کے ساتھ استحصال کرتے ہیں. یہاں یہ استحصالی معاشرے ہیں. طاقتور کمزور کے ساتھ استحصال کرے گا لیکن ایک استحصال جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو مذہب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. باقی سارے استحصال کو ہم معاشرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ منافقت ہے. ہر استحصال کو معاشرے کے کھاتے میں ڈالیں. مذہب کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ مذہب نے کبھی عورتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیا. مذہب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دینے. مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورتیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا اس موقع پر فیصلہ مشورہ قبول کیا کہ جو ایک پالیسی ریلیٹڈ تھا. جب حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم سب لوگ احرام سے نکل کر اور اپنے جانوروں کی قربانی کر کر واپس لوٹیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ فیصلہ قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ہم اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں, جانور لے کر آئے ہیں اور عمرہ کیے بغیر ہمیں واپس جانا پڑ رہا ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ شروعات کریں, آپ اپنے جانور کی قربانی پہلے کر دیں گے تو سب لوگ کریں گے. آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ فیصلہ قبول کیا, جانور کی قربانی کی اور سب صحابہ نے اس کو فالو کیا. ایک عورت کی وجہ سے ایسے موقع پر زبان کھولنے کی اجازت نہ ہوتی, بات کرنے کی اجازت نہ ہوتی اتنے سینسٹیو موقع پر. ملالہ یوسفزئی کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ, لٹرلی بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جب ملالہ یوسفزئی کو جب نوبل پرائز دیا گیا تھا تو میں خود بہت خوش تھا کہ یہ تو بہت بڑا کام کیا ہے اور میرے خیال سے ایک بڑا طبقہ جو ہے اس بات کو اپریشیٹ کر رہا تھا. لیکن آپ نے جو اس سے پردہ جو ہٹایا ہے وہ میرے خیال سے بہت ساری لوگوں کی آنکھیں کھولے گا. آپ ذرا ہمارے ذکی ٹاکس یوٹیوب چینل سے بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کیا تھا وہ پلان, کس مقصد سے ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. دیکھیں نوبل پرائز کا جو مقصد ہوتا ہے, نوبل پرائز ایک میں ہر ایک اس میں نہیں بات کر رہا ہوں یعنی فزکس میں یا سائنس میں, لیکن پیس پرائز, نوبل پیس پرائز ہمیشہ ایجنڈا ڈریون ہوتا ہے. یعنی اس میں اس مغرب کے سامنے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پیس پرائز دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کو نوبل پیس پرائز ملا. اب آپ پوچھیں بھائی آپ نے کون سا تیر مار لیا, آپ نے کون سی دنیا کے اندر جنگیں رکوائی ہیں. یعنی ٹرمپ کے مقابلے میں, دنیا ٹرمپ کو غلط سمجھ رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ٹرمپ کے مقابلے میں براک اوباما نے زیادہ میزائل گرائے ہیں لوگوں کے اوپر, ٹرمپ نے اتنے نہیں گرائے ہیں. لیکن دیکھیے ٹرمپ ایک کنزرویٹو ایجنڈا پش کرتا ہے, یہ لبرل ایجنڈے کے خلاف ہے. آپ ٹرمپ تھک گیا کہتے کہتے بھائی مجھے بھی نوبل پیس پرائز دے دو, لیکن نہیں دیں گے, ٹرمپ کو نہیں دیں گے. حالانکہ وہ بھی امریکہ کا صدر ہے, براک اوباما بھی امریکہ کا صدر تھا. براک اوباما نے لبرل ایجنڈے کو پروموٹ کیا. اس نے کون سا لبرل ایجنڈا پروموٹ کیا؟ براک اوباما وہ صدر ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ٹرانسجینڈرزم اور جو ایل جی بی ٹی کمیونٹی ہے ان کی خدمت کی. اس کے سلے میں اس کو نوبل پیس پرائز ملا. ٹرمپ نے آتے ہی سب سے پہلے جو پالیسی بنائی
اس نے یہ کہا کہ امریکہ میں 2 جینڈر ہوں گے، 2 سے زیادہ نہیں ہوں گے. LGBT کمیونٹی سب کی سب اس کے خلاف ہو گئی. تو آپ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اب اس کو پیس پرائز مل جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیس پرائز ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے پیس کو پروموٹ کیا ہو. پیس پرائز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے لبرل ویلیوز کو کتنا پروموٹ کیا ہے. ملالہ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ اس نے مغرب کو یہ بتایا کہ مسلمان جاہل ہوتے ہیں. اس نے مغرب کو یہ بتایا کہ مسلمان ایجوکیشن کے خلاف ہوتے ہیں. اس نے مغرب کو یہ بتایا کہ مسلمان عورتوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے. یہ سب اس نے جھوٹ بولا، مغرب کو جا کر بتایا. مغرب نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں ایک ایسا چہرہ ملا ہے کہ جس کو اگر ہم پروموٹ کریں گے تو ہم اپنی لبرل ویلیوز پوری دنیا کے اندر خصوصاً اسلامی ملکوں میں تھوپ سکتے ہیں. اس کو پیس پرائز دے دیا. کون سا امن اس نے دنیا کے اندر پھیلایا ہے سوائے اس نے اپنی آرگنائزیشن قائم کی، چیریٹی آرگنائزیشن کے ذریعے ملینز آف ڈالرز ملالہ یوسفزئی کو ملے. آج وہ ایک لیوش زندگی گزارتی ہے اور اس لیوش زندگی کا اس کو بھرپور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور نوبل لوریٹ اس کو بنا دیا گیا تاکہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ دنیا کے سامنے آئے کہ دیکھو یہ اس ماحول سے نکلی ہے جو ایجوکیشن کے خلاف ہے، یہ اس ماحول سے نکلی ہے جو عورتوں کے اوپر چیزیں امپوز کرتا ہے، جہاں عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے. تو اصل یہ ہے، اور جس دن ملالہ LGBT کے خلاف بول دے گی اس دن میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں کہ اس کی تمام پریویلیجز ختم ہو جائیں گے. بس وہ دن جس دن وہ اپنی وہ LGBT کے خلاف بولے، وہ دن اسی دن آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ نوبل انعام بھی واپس لے لیے جائے، لیکن وہ بولے گی نہیں. ابھی مفتی صاحب لاسٹ کوشچن ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مذہب پہلے یا ملک، یہ سوال عام طور پہ اسلامک اسکالر سے میڈیا پوچھتی ہے. کچھ سال پہلے جب میڈیا نے پوچھا ایک بڑے اسکالر سے، میں کسی وجہ سے نام نہیں لے سکتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کتاب میں، انہوں نے جواب دیا ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک مذہب ہے ایک ملک ہے. اس پہ لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں. آپ اس چیز کو باقاعدہ الفاظ کے ساتھ نوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیومنزم کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں وہ لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ مذہب پہلے ہے یا ملک، تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ یہ فوری طور پر جواب ہونا چاہیے. What do you mean by first؟ فرسٹ سے مراد فرسٹ ان ایگزسٹنس یا فرسٹ ان اتھارٹی؟ اگر فرسٹ ان ایگزسٹنس ہے تو مذہبی پہلے، چونکہ آپ کا ملک 70-80 سال پہلے تو ایگزسٹ کرتا تھا، اس سے پہلے تو وہ ملک تھا ہی نہیں. وہ ملک بنا ہی 70-80 سال پہلے. بھائی قدیم ترین ملک مثلا امریکہ 200 سال پہلے بنا، نئے ملک بنے کوئی 70 سال پہلے، کوئی 40 سال پہلے. ساؤتھ افریقہ ابھی وجود میں آیا. تو مذہب تو کوئی 2000 سال پرانا ہے، کوئی 4000 سال پرانا ہے، کوئی 1400 سال پرانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ان ایگزسٹنس ہمیشہ مذہب کو جائے گا. اگر آپ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، کسی بھی ملک کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایک خاص اسپیسیفک ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی ملک میں اگر آپ مورل رسپانسبلٹی یہ سمجھتے ہیں کہ میری مورل رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت رہوں، تو یہ مورل رسپانسبلٹی کس نے دی آپ کو؟ کانسٹیٹیوشن نے تو نہیں دی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن سورس آف مورالٹی ہے ہی نہیں. اور ہم بات کر رہے ہیں مورل آبلیگیشن کی. ریلیجن مورل آبلیگیشن ہے. تو اگر ریلیجن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت اس لیے رہیں چونکہ اس کانسٹیٹیوشن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے بنانے والوں سے آپ نے معاہدہ کیا ہے، تو یہ مورل رسپانسبلٹی ریلیجن سے آئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریلیجن از اے سپریم اتھارٹی. فوری طور پر سچ اور حق زبان سے نکلنے لگے گا، اور وہ یہ کہ ہم اپنے مذہب سے مورلی انسپائر ہو کر کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت رہنا چاہتے ہیں. تو جب ہم مورل انسپریشن مذہب سے لے رہے ہیں تو سپریم اتھارٹی وہی، اور یہ ساری دنیا کے مذہب اس کو مانتے ہیں. ہاں اگر کوئی مذہبی کو نہ مانتا ہو وہ یہ کہے گا کہ میرے لیے کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک کانسٹیٹیوشن مذہب ہے. لا مذہب بھی مذہب کو مانتا ہے، کیونکہ لا مذہبیت بھی ایک مذہب ہے. اسی کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنزم، کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو سپریم اتھارٹی مانیں.
میرا اعتراض یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو سپریم اتھارٹی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے ان لوگوں کو کہ جو آپ جیسے گوشت پوش رکھتے تھے، آپ جیسی نالج رکھتے تھے، بس زمانے میں تھوڑا پہلے آ گئے، آپ ان کو خدا مان رہے ہیں. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، آپ انسان کو خدا مانتے ہیں، یہ فرق ہے. ایون یہ کوشچن جو آیا، جو میڈیا کرنے لگی، میرے خیال سے یہ نیشنلزم کا جب سے جو ہے تھوڑا سا انفلوئنس ہوا، اس کے بعد سے تبھی لوگوں نے نیشنلزم کی ہی میرے خیال سے یہ دین ہے جو یہ کوشچن لوگوں کے ذہن میں آیا. رائٹ؟ نیشنلزم نہیں بلکہ ہائپر نیشنلزم. ریسنٹ واقعہ ہے پرسوں کا، میری لائیو اسٹریم میں آئے، اس سے آ کر کہنے لگے کہ شرک کی بات چلنے لگی، تو شرک کی کو ڈیفائن انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی بات بولے تو یہ شرک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے خلاف بولنا اگر شرک ہے تو کانسٹیٹیوشن کو بدلنا تو بہت ہی بڑا شرک ہوگا. وہ مجھے کہنا چاہ رہے تھے، چونکہ یعنی ایک پرسپشن کچھ لوگوں کے ذہن میں، سڑک چھاپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ مسلمان جو ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بولتے ہیں. کانسٹیٹیوشن بدلنے کی بات کون کر رہا ہے بھائی؟ اگر کانسٹیٹیوشن سپریم اتھارٹی ہے تو جو اس سپریم اتھارٹی کے نیچے ہیں وہ کبھی بھی سپریم اتھارٹی کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھیں گے. لیکن اگر آپ سپریم اتھارٹی کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں تو آپ سپریم اتھارٹی ہیں، وہ پیس آف پیپر سپریم اتھارٹی نہیں ہے. اس کا مطلب آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں، تبھی تو آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں. تبھی آپ کے یہاں ایک پروسیس ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے بدلا جائے گا، ورنہ پروسیس نہ ہوتا. کیا کسی مذہب میں خدا کو بدلنے کا پروسیس ہے؟ نہیں ہے، چونکہ خدا سپریم اتھارٹی ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. ہمارے یہاں جو ہے ہم ہر گیسٹ کے ساتھ اپنی پوڈ کاسٹ میں کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص میسج جو آپ نیشن کے نام، قوم کے نام یا پوری انسانیت کے نام دینا چاہتے ہیں. تو چونکہ آپ کو تو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے اور آپ ایک نون فیس ہیں آل اوور دا ورلڈ، تو میں چاہتا ہوں آپ کا کوئی میسج پوری انسانیت کے نام. ابھی جو گفتگو ہوئی ہے یہ ایک اکیڈمک گفتگو ہوئی ہے. اس گفتگو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو انڈرمائن کیا جائے یا کسی کانسٹیٹیوشن کو غلط ٹھہرایا جائے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کو کرٹیسائز کرنا خود کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مسلمان ایز اے کمیونٹی دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، سب سے زیادہ لا ابائڈنگ کمیونٹی ہے، سب سے زیادہ امن پسند کمیونٹی ہے، اور مورلی سب سے بہتر کمیونٹی ہے. یہ وہ دعویٰ ہے کہ جس کو دلائل کی بنیاد پر ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ثابت کیا جا چکا ہے اور کیا جاتا رہے گا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو عقود کو، عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو. اور جب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہاں کے کانسٹیٹیوشن یا جو بھی ڈاکیومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جس ڈاکیومنٹ کی وجہ سے قائم کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں. تو قرآن نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں تو وہاں کا جو فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہے، آپ اس معاہدے کو پورا کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس معاہدے سے پرابلم ہے، تو پھر ان ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ وہاں چلے جائیں جہاں کا ڈاکیومنٹ آپ کو پسند آتا ہو. یہ بالکل ایک واضح اور کلیئر کٹ پیغام ہے. تو لا ابائڈنگ یعنی آپ اپنی ذات کے ذریعے کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ آپ قانون توڑتے ہیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. امن کے ساتھ، قانون کے ساتھ اور اسلام کو سپریم مانتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں. یہ بے انتہا اہم ہے کہ آپ اسلام کو سپریم مانیں، خدا کو اور اس کے پیغام کو سپریم مانیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت میسو انفارمیشن کی وجہ سے دنیا میں بہت سے ازمز پھیل رہے ہیں. بائی ڈیفالٹ آپ ہر ازم کو غلط مانیں انلیس پروون ادروائز. یعنی اس ازم کو اگر صحیح ثابت کر دیا جائے تو الگ بات ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ وہ غلط ہے. ہر ازم کا یہی حال ہے. آپ اس کے تعلق سے اسکیپٹیکل ہو کر سوچیں، اس کے تعلق سے یعنی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھیں. مذہب، دین، قرآن، سنت اور حدیث، ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ان کے تعلق سے اگر کبھی آپ کو کوئی شک یا شبہ ذہن میں پیدا ہو تو جس طریقے سے آپ اگر کسی سائنسی شبہ کی وجہ سے ایک سائنٹسٹ کی طرف جاتے ہیں یا فزکس کے ٹیچر کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک اسلامی اسکالر کے پاس جائیں اور اس سے اپنا مسئلہ حل کریں. محض کسی شبہ کو
پکا کر شک اور شک کو پکا کر آپ کفر میں تبدیل نہ کریں. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ.